الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل توحید الوہیت کا موضوع شروع کیا تھا اور ہم نے توحید الوہیت کی تعریف اور اس سے متعلقہ چند ایک احکام اور مسائل پڑھے تھے، اور یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ موضوع کافی طویل ہے، کافی لمبا موضوع ہے، اس میں کئی ایک چیزیں ہم پڑھیں گے، کیونکہ اصل توحید کا موضوع یہی چیز ہے، توحید الوہیت، انبیاء کی دعوت کا محور، قرآن کا موضوع، انبیاء کی دعوت کا موضوع، یہ اصل میں توحید الوہیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا ہے۔ ربوبیت کو تو خلقت جانتی تھی، کائنات جانتی تھی۔ آج ہم توحید الوہیت کے ضمن میں، یعنی اس موضوع کے ضمن میں کلمہ توحید کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ کلمہ توحید کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے، کیونکہ کلمہ توحید حقیقت میں توحید الوہیت ہے۔ کلمہ توحید در حقیقت اصل میں الوہیت ہی ہے۔ اس میں کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ معنی میں ہم کلمہ توحید کا اعراب پڑھیں گے، اس کا اعراب کیا ہے نحو میں، نحو کی یعنی جو ترکیب میں، اور اس میں مقدر خبر کیا مانی جائے گی، اس میں اختلاف جو پایا جاتا ہے، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم کلمہ توحید کی فضیلت کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے یہ ہم پڑھیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کلمہ توحید پہ کیوں زور دیتے ہیں، ہم توحید الوہیت پہ کیوں زور دیتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ توحید جو ہے لا الہ الا اللہ، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نہ تم عبادت کرو کسی کی بھی سوائے اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ نہ تم عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس معنی کو اگر ہم مزید سمجھنا چاہیں تو ہم اگر اس کی ترکیب کریں نحو میں تو یہ معنی مزید واضح ہو جائے گا، یعنی معبود برحق نہیں کوئی بھی اللہ کے سوا۔ یہ ہم معنی کیوں کرتے ہیں معبود برحق کا؟ اصل میں یہ اس کی خبر مقدر جب ہم مانتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی بھی معبود موجود مگر اللہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر اللہ۔ یہ خالی معبود کہہ دینا یہ غلط معنی ہے، یہ غلط معنی کی طرف لے جاتا ہے، یہ غلط مفہوم کی طرف لے جاتا ہے، جس کی طرف بہت سارے لوگ توجہ نہیں دیتے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کے اندر اس کی ترکیب کیا ہے یعنی نحو میں، اور اس کے بعد اس کی خبر مقدر کون سی مانی جائے گی، اور جو لوگ مانتے ہیں خبر مقدر جیسے موجود لنا وغیرہ وغیرہ، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر نہیں صحیح تو کیوں صحیح نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ لا جو ہے یہ نفی جنس کے لیے آتا ہے، اور یہ رفع مشبہ بالفعل کا عمل کرتا ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل کا عمل کرتا ہے، یعنی انا یا لیسا وغیرہ کا عمل کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حرف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بتائیے حماد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، حرف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتا ہے، یا حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ سر یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ آپ ایسے بتائیں جیسے آپ کو اپنے وجود کا پتہ ہے، یعنی آپ کو اپنے وجود کے بارے میں شک ہے یا یقین ہے؟ سر یقین۔ تو جو جواب دے رہے ہیں یقین کے ساتھ دیں، پوچھیں نا مجھ سے، آپ بتائیں کہ اس کا جواب یہ ہے۔ سر یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو مرفوع، خبر کو رفع، اسم کو نصب اور رفع۔ خبر کو رفع، کانا کے برعکس، کانا کے برعکس، کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ میں نے مثالیں دی تھی، قرآن کریم سے دو مثالیں آپ ذہن میں رکھیں۔ عموماً بعض طلبہ کو یہ خلط ملط ہو جاتا ہے اعراب کانا کا اور انا کا، تو میں نے دو مثالیں قرآن کریم سے آپ کو دی تھی، کانا کے لیے اور انا کے لیے۔ کانا قرآن کریم میں ہے کان اللہ علیما حکیما۔ اب کان اللہ، اللہ پہ پیش کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے، اور علیما حکیمہ منصوب کیوں ہے، اس پر نصب کیوں ہے دو زبریں؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے۔ تو کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اور انا جو حرف مشبہ بالفعل ہے، انا، انا کا، انا، لیتا، لکنا، لعلہ وغیرہ، یہ اس کے برعکس عمل کرتے ہیں اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اس کی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو یہ ہے ان اللہ علیم خبیر۔ ان اللہ، ہمیشہ قرآن کی مثالیں ذہن میں رکھا کریں تاکہ آپ کو جملے کی ترکیب اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ ان اللہ علیم خبیر میں لفظ اللہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، اور علیم خبیر مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ یہ خبر ہے۔ تو انا اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ تو یہاں لا بھی انا کا عمل کرتا ہے۔ تو لا یہ نفی الجنس کے لیے آتا ہے،
یعنی تمام اجناس کے جو معبود ہیں ان کی نفی کریں گے پہلے، پھر اللہ کے حق میں اس کا اس بات کریں گے کہ اصل معبود برحق اللہ ہے۔ الہ جو ہے یہ منصوب ہے، اس پر زبر ہے۔ لا الہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہ اصل میں لا کا اسم ہے، لا نفی جنس کا، لا نفی جنس کا اسم ہے، اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اب الہ لا کے اسم ہونے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، بعد اس کو بمانا لیسا لیتے ہیں، بعد اس کو لا کو بمانا لیسا لیتے ہیں، لیکن لیسا کے معنی میں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ لیسا کے اندر تمام اجناس کی نفی نہیں ہوتی، لیسا کے اندر تمام جنس کے افراد کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ بعض افراد پائے جاتے ہیں۔ مثلا اس کی اگر مثال ہم سمجھیں تو لیسا رجل فی الداری، اگر آپ کہیں لیسا رجل فی الداری کہ گھر کے اندر کوئی آدمی نہیں، رجل نہیں ہے، اس کا مطلب رجلان ہیں، ثلاثۃ رجال ہیں، یعنی ایک آدمی کے وجود کی آپ نے نفی کی ہے، آپ نے زیادہ کی نفی نہیں کی۔ اگر ہم لا کو بمانا لیسا لیں اور اس کو پڑھیں لا الہ الا اللہ تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر ہم اس کو لا کو بمانا لیسا لیں، لیسا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو اس اعتبار سے ترکیب غلط ہوگی، کیونکہ لیسا رجل فی الداری یعنی گھر کے اندر رجل نہیں ہے، ایک آدمی، اس کا مطلب زیادہ ہے، تو اس سے مکمل جنس کے افراد کی نفی لازم نہیں آتی۔ اس وجہ سے ہم ایسا معنی لیں گے لا کا کہ جو مکمل جنس کی نفی ہو پہلے اور پھر اللہ کے حق میں اس کا اس بات ہو۔ تو معبودیت جو ہے عبادت کی تمام اجناس کی نفی کریں گے ہم پہلے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب سے، اور پھر الا اللہ لا کر حرف استثناء، ادات استثناء لا کر ہم اللہ کے حق میں جس کی نفی کی تھی اس کا اس بات کریں گے۔ تو لا یہ لا نفی جنس ہے، اور الہ منصوب کیوں ہے؟ چونکہ یہ اللہ کا اسم ہے، اور یہ مبنی بر فتح ہے اور محل نصب میں ہے چونکہ اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر مرفوع مقدر مانی جائے گی۔ یہاں موجود نہیں ہے، کلمہ توحید میں اس کی خبر موجود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر لا الہ، لا کی خبر مقدر ہے، محذوف ہے، اسے مقدر مانا جائے گا۔ اور یہ خبر کون سی مانی جائے گی مقدر؟ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ لا کی خبر مقدر موجود یا فی الوجود ہے، یعنی لا الہ موجود او فی الوجود الا اللہ، اور یہ معنی بہت غلط ہے۔ اگر ہم موجود خبر مقدر مانتے ہیں، لا کی الہ تو اسم ہے لیکن خبر موجود نہیں، اگر ہم موجود خبر مانتے ہیں یا فی الوجود، تو یہ مقدر ماننا دو اعتبار سے غلط ہے۔ توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، انتہائی اہم اور باریک نقطے ہیں یہ انتہائی اہم اور باریک نقطے ہیں، اور یہ آپ کو شاید ہی ساری کتابوں میں یہ چیزیں ملیں۔ تو اور یہ جو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو لا کی خبر اگر ہم مقدر مانتے ہیں موجود یا فی الوجودی، تو یہ دو اعتبار سے غلط ہے۔ نمبر ایک، اس سے باطل معنی کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ باطل معنی اتحاد کا ہے، اتحاد کا ایک عقیدہ ہے جس کو وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، وحدت الوجود بھی کہتے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی الہ ہے وہ اللہ کا مظہر ہے، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ ہی ہے، یہ اتحاد کا عقیدہ ہے۔ اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ یہ باطل عقیدہ ہے، اور یہ کفریہ، شرکیہ اور یہ ملحدین کا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا لا الہ موجود ماننا یا فی الوجود ماننا الا اللہ یہ غلط ہے، کیونکہ اگر آپ یہ مقدر مانتے ہیں موجود، تو اس کا معنی پتہ کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا نہیں ہے کوئی بھی معبود موجود مگر وہ اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی بھی معبود موجود مگر وہ اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی درخت کی پوجا کر رہا ہے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کی پوجا کر رہا ہے، اگر کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے تو نعوذ باللہ وہ بھی اللہ کی پوجا کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کو لات منات، اس کا مطلب تمام مشرکین جو ہیں وہ مشرک نہ ہوئے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی معبود نہیں مگر وہ اللہ ہے۔ ہمارا یہ ہوا نا، لا الہ موجود او فی الوجود الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی بھی الہ موجود مگر وہ اللہ ہے۔ معنی سمجھ رہے ہیں آپ؟ معنی غلط ہے یہ، یعنی دنیا میں کوئی بھی الہ موجود نہیں مگر وہ اللہ ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت ہر بندہ کر رہا ہے، چاہے وہ بت کو پوجے، چاہے وہ حجر کو پوجے، چاہے وہ شجر کو پوجے، مورتی کو پوجے، جس چیز کو بھی وہ اللہ کو پوج رہا ہے۔ اور یہ بہت غلط معنی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز کو بھی پوجے وہ حقیقت میں اللہ کو پوج رہا ہے، اور یہ معنی کلمہ توحید کا غلط ہے۔ لہذا لا الہ موجود الا اللہ، یہ موجود خبر مقدر ماننا یہ غلط ہے،
ایک تو یہ کہ اس سے باطل معنی لازم آتا ہے، اور وہ اتحاد اور وحدت الوجود کا ہے کہ دنیا میں ہر چیز اللہ کا وجود ہے۔ نمبر دو، یہ حقیقت اور واقع کے خلاف ہے، یہ حقیقت اور واقع کے خلاف ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں لا الہ موجود، نہیں ہے کوئی بھی معبود دنیا میں موجود مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو یہ غلط ہے۔ دنیا میں بے شمار معبود اور الہ ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی دنیا میں بے شمار معبود ہیں لیکن وہ معبود باطلہ ہیں، لیکن ہیں تو صحیح جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ لہذا لا الہ موجود الا اللہ، ایک تو یہ معنی وحدت الوجود کی طرف لے کے جاتا ہے، اتحاد کے عقیدے کی طرف، اور دوسرا اس سے حقیقت اور واقع کی نفی ہوتی ہے۔ حقیقت میں بڑے معبود ہیں دنیا میں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن معبود برحق صرف اللہ ہے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا، یہ مقدر مانتے ہیں لا الہ موجود الا اللہ، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور معبود ہے ہی نہیں جس کو لوگ پوجتے ہوں، جس کی لوگ پوجا کرتے ہوں، اور یہ خلاف واقع اور خلاف حقیقت ہے۔ معبود تو اور بھی بہت سارے ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، اگرچہ وہ باطل ہیں لیکن حقیقت کے خلاف ہوگا پھر، لہٰذا یہ مقدر ماننا بھی غلط ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے کہا کہ لا الہ کی خبر جو ہے وہ لنا مقدر مانی جائے گی، لنا، لام نون الف، لنا یعنی نہیں ہے کوئی بھی الہ ہمارے لیے مگر اللہ۔ اب یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خبر مقدر ماننا درست نہیں، یعنی ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ ترجمہ کرنا صحیح نہیں۔ میں یہ ترکیب جیسے جیسے ساتھ بتا رہا ہوں اس میں گویا کہ یہ معنی ہے، کیا یہ معنی صحیح ہے یا یہ معنی صحیح ہے یا بعد والا صحیح ہے، اس وجہ سے ہم ترکیب کر رہے ہیں۔ تو لا الہ، لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے، اور لنا بعض کہتے ہیں یہ خبر مقدر مانی جائے گی۔ لا الہ لنا الا اللہ، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی الہ مگر اللہ۔ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنے لیے معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہونے کی نفی کی ہے، آپ پوری کائنات سے نفی نہیں کر رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہم معبود برحق پوری کائنات کے لیے مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم معبود برحق پوری کائنات کے لیے مانتے ہیں اور ماننا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لا الہ لنا، نہیں ہمارے لیے کوئی الہ مگر اللہ، یہ تو آپ اپنے لیے مسلمانوں کے لیے مان رہے ہیں نا، اللہ تو پوری کائنات کا معبود برحق ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کے لیے معبود برحق ماننا ہے، نہ کہ مقید کہ یعنی ہمارے لیے۔ یہ درست نہیں ہے۔ پھر اللہ پوری کائنات کا معبود برحق ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے لا الہ لنا، آپ گویا کہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے معبود برحق ہے، باقیوں کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے یہ مقدر ماننا بھی، یہ خبر بھی غلط ہے۔ لا الہ لنا خبر ماننا بھی غلط ہے اور یہ بھی صحیح معنی نہیں دیتی۔ اچھا، آخری اور راجح تیسرا قول ہے، یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں لا الہ میں خبر مقدر مانی جائے گی حق او بحق، انتہائی اہم ہے۔ اس وجہ سے ہم ترجمہ جب کرتے ہیں لا الہ کا تو کیا کرتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود برحق، وہ اس مقدر کی وجہ سے ہم کرتے ہیں کیونکہ خبر مقدر مانتے ہیں۔ تو جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ لا الہ کے اندر جو خبر ہم مقدر مانیں گے وہ یا حقن ہوگی یا بحقن ہوگی، اس کے علاوہ جو پہلی لنا او موجود یہ صحیح نہیں۔ اور بہت سارے ہمارے جو حنفی بھائی ہیں یا جو ماتریدیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، وہ لا الہ موجود مانتے ہیں کیونکہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اتحاد کے بہت سارے قائل ہیں، اور یہ صوفیاء کا جو باطل نظریہ عقیدہ اس طرف لے جاتا ہے معنی۔ تو لہذا صحیح معنی جو اس کے لیے کیا جائے گا وہ ہے لا الہ حق او بحق الا اللہ۔ حق مرفوع کیوں ہے؟ چونکہ یہ لا کی خبر ہے، کیونکہ یہ لا کی خبر ہے، او بحق یہ فعل کے متعلق بن کر یہ مرفوع خبر ہوگی۔ تو اس طرح کلمہ توحید کا معنی یہ ہوگا لا معبود حق او بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور یہی راجح اور حق ہے، اور یہی قول راجح اور حق ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے الا اللہ۔ اب الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، حرف استثناء یعنی پہلے حکم سے کسی کو مستثنا کرنے کے لیے الا لایا جاتا ہے۔ جیسے مثلا میں کہتا ہوں جاء القوم الا حمار، جاء القوم الا حمار، ساری قوم آئی مگر گدھا نہیں آیا، یا جاء القوم الا زید، ساری قوم آئی مگر زید نہیں آیا، جاء الطلاب الا عمرو، سارے طلاب آئے مگر عمر نہیں آیا۔ اب میں نے آنے کی خبر تو دے دی سب سے مگر عمر نہیں آیا۔ اب یہاں لا الہ لا نہیں کوئی بھی آیا مگر عمر،
اب یہ اس کی مثال ہے. اب نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق مگر اللہ، تو یہ اللہ حرف استثناء لا کر ہم نے پہلے لا سے جس کی نفی کی تھی اللہ کے حق میں اس کا اس بات کرنا ہے، اور وہ حقیقی عبادت ہے. تو یہ لفظ اللہ جو ہے لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ پہ پیش پڑیں گے، لفظ اللہ پہ ضمہ اور پیش پڑیں گے لا الہ الا اللہ. یہ لفظ اللہ جو ہے لفظ جلالہ یہ بدل ہے. کس سے بدل ہے؟ لفظ الہ سے. لفظ الہ سے یہ بدل ہے. تو اس اعتبار سے جب خبر مقدر مانیں گے تو جملہ مکمل یوں ہوگا لا الہ حق الا اللہ. الا اللہ، چونکہ لفظ اللہ جو ہے یہ الہ سے بدل ہے، یہ الہ سے بدل ہے لفظ الہ سے. معلوم ہوا کہ کلمہ توحید دو بنیادی ارکان پر قائم ہے. کلمہ توحید دو بنیادی ارکان پر قائم ہے. پہلا رکن نفی ہے اور دوسرا اس بات ہے. نفی تمام طواغیت کے ساتھ کفر کرنا اور ان سے الوہیت کی نفی کرنا کہ کوئی بھی حقیقی الوہیت اور عبادت کا لائق اور مستحق نہیں سوائے اللہ کے. اس بات کرنا ہے اللہ کے حق میں، یعنی ایمان باللہ کا اس بات کرنا، یعنی صرف وہی مستحق عبادت ہے. استحقاق عبادت کا اس بات کرنا اللہ کے حق میں اور غیر اللہ سے اس کی نفی کرنا، یہ کلمہ توحید کے دو بنیادی ارکان ہیں. لہٰذا اگر آپ سے پوچھا جائے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس کے اندر کتنے ارکان ہیں اس کے، تو آپ کہیں گے دو. ایک نفی ہے اور دوسرا اس بات ہے. نفی یعنی غیر اللہ، تمام غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کرنا، اور الا اللہ کے ساتھ دوسرا رکن اس بات ہے اللہ کے حق میں الوہیت کو ثابت کرنا. اللہ کے حق میں الوہیت کو ثابت کرنا، یہ دو ارکان ہیں کلمہ توحید کے. بتائیے اب ذرا مجھے، آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کی ترکیب یا اس کے معنی؟ کیا اس کی ترکیب کا پوچھ رہے ہیں، اس کے معنی؟ ترکیب کیا؟ ابھی جو آپ نے لا الہ کی ترکیب بتائی اور اس کے جو تینوں معنی بتائیں جن میں سے دو غلط اور ایک صحیح ہے، اس کا پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہی پوچھ رہے کہ یہ سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہاں یہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کو یہ جملہ ترکیب اور کیا مقدر ہم مانیں گے پہلے دو تو غلط کیوں ہے اور تیسرا مقدر صحیح ماننے سے صحیح مانا کیوں ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی ساری چیزیں؟ یہی تو اصل ہے. اس کا معنی تو سمجھ میں آ گئے لیکن ترکیب کے لیے ایک دفعہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا. باقی معنی الحمدللہ سمجھ میں آ گئے. یہ دیکھیے یہاں کلمہ توحید ہے نا، یہاں دیکھیے لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس کے لیے آتا ہے اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی رفع مشبہ بالفعل کا عمل کرتا ہے. آپ نے پڑھے رفع مشبہ بالفعل؟ جی استاذ یہ سمجھ میں آ گئی، لیکن جب بعد میں جو آپ نے چیزیں ایڈ کی ہے نا، جیسے اس میں بعد میں جو بتایا جو مقدر جس کو ہم کہیں گے اس میں جو لا کی خبر یہاں موجود نہیں ہے. لا کی خبر یہاں موجود نہیں ہے کلمہ توحید میں، ہمیں وہ مقدر ماننی پڑے گی کیونکہ بہت سارے جملوں کے اندر خبر مقدر ماننی پڑتی. اب وہ خبر مقدر کون سی مانیں گے یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور ہم نے خبر مقدر وہ ماننی ہے جو اس کلمہ توحید کے موافق ہو اور حقیقت کے موافق ہو. تو لہٰذا ہم نے کہا کہ جو لوگ مانتے ہیں نا موجود کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ موجود مگر وہ اللہ ہے، یہ غلط ہے کیونکہ اس سے باطل معنی لازم آتا ہے. اور وہ ہم نے بتایا کہ کون کون سے معنی. ایک تو یہ ہے کہ حقیقت کی خلاف ہے یہ، اور بھی بہت سارے معبود ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں اگرچہ وہ باطل ہے لیکن ہے تو صحیح. اس طرح جو ہے وہ وحدت الوجود کا عقیدہ لازم آتا ہے، یعنی اس طرف انسان کا ذہن چلا جاتا ہے. اور اگر ہم لا نہ مانیں تو یہ بھی غلط ہے مقدر، کیونکہ لا الہ لنا اگر ہم کہیں نہیں ہمارے لیے کوئی الہ، یعنی ہمارا معبود برحق اللہ ہے باقی کا نہیں، باقیوں کا بھی اللہ ہی ہے. ہمیں پوری اللہ تعالیٰ کی معبود برحق ہونے کو ثابت کرنا ہے پوری کائنات کے لیے. لنا ہمارے لیے نہیں ہے صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ اللہ پوری کائنات کے لیے معبود برحق ہے، وہ مانے یا نہ مانے اللہ معبود برحق ہے. اور ہمیں ماننا ہے کہ اللہ پوری کائنات کا معبود برحق ہے. اس کا مطلب جو دوسرے کر رہے ہیں غیر اللہ کی پوجا وہ غلط کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ اگر الہ کا بدل ہے اللہ تو سر اس کا اعراب دونوں کا تو مختلف ہے. کیا سر اگر اللہ لفظ جلالہ جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے، الہ تو منصوب حالت میں ہے، اگر یہ بدل ہے اس کا تو ان دونوں کا اعراب ایک کیوں نہیں ہے سر؟ تمہیں کس نے کہا کہ بدل مبدل میں نے کہا صورت میں اعراب ایک ہوتا ہے؟ تو مجھے یہی شاید پڑھ رہا تھا سوال ہے سر، مجھے یہی یاد پڑ رہا اس کی خبر سے. سوری احسنت یا حماد، احسنت تھا، اصل میں مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے.
یہ اس کی خبر سے بدل ہے، لا الہ کی خبر سے موجود ان سے۔ احسن، آپ نے صحیح سوال کیا ہے، آپ نے صحیح سوال کیا۔ بدل مبدل منہ کا اکثر اعراب ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کے کوئی خاص استثناء آ جائے تو آپ نے صحیح سوال کیا ہے، میں اصل میں مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے لکھتے ہوئے، تو اس میں اصل میں لا الہ موجود ان سے یہ بدل ہے الا اللہ، اس وجہ سے جو موجود ان کا اعراب ہوگا خبر کا وہی جو ہے وہ اللہ کا ہوگا۔ تو یہاں اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، کہاں گیا؟ احسنت یا حماد، سگنل آ رہے ہیں ماشاءاللہ، فل سگنل آ رہے ہیں آپ۔ جزاک اللہ سر، بہت شکریہ۔ ہاں، حرف استثناء اور اللہ بدل ہے لفظ الہ سے، لفظ الہ کی خبر سے، آپ یہاں یہ لکھیں گے کی خبر سے، ٹھیک ہے۔ چلیے خیر، کلمہ توحید کی فضیلت کیا ہے؟ کلمہ توحید کی فضیلت میں کئی بار اشارتاً ذکر کر چکا ہوں۔ کلمہ توحید کی فضیلت کا احاطہ ممکن نہیں، کیونکہ یہ دین کی اصل ہے، پہلا واجب ہے، پہلا حکم ہے، وہ کلمہ ہے جس سے زمین قائم ہے، زمین و آسمان قائم ہے، جس پر تمام مخلوقات کو پیدا کیا گیا، دین کی بنیاد رکھی گئی، اسی کی بنیاد پہ قبلہ کا تعین ہوا، جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار بے نیام ہوئی، یہی وہ اللہ عز و جل کا حق ہے جو تمام بندوں پر واجب ہے۔ یہ کلمہ توحید ہی وہی کلمہ ہے جس کے کہنے والے کی عزت، مال، جان، اولاد، خون محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہی کلمہ توحید اگر خلوص کی بنیاد پہ کہا جائے، خلوص نیت سے کہا جائے، تو آدمی کو عذاب قبر اور آخرت کے تمام مشکلات اور جو مصائب ہیں ان سے محفوظ کر لیا جائے۔ یہ منشور اور ٹائٹل ہے جس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ کتاب و سنت میں کلمہ توحید کو مختلف پہلوؤں سے اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، مختلف اعتبار سے، کئی نام لے کر، کبھی کلمۃ اللہ العلیہ کہا گیا ہے، کبھی اس کو حسنہ کہا گیا ہے، کبھی اس کو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے، کبھی اس کو مختلف نام قرآن کریم میں لے کر اس کلمہ توحید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے چند ایک آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیات رکھتا ہوں کہ جن میں قرآن کریم کے اندر کلمہ توحید کو مختلف نام دے کر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا، اور مقصد ان چیزوں کے ذکر کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آیات اور احادیث کا مجموعہ ہو کہ جن کے اندر کلمہ توحید کی فضیلت، اس کے مختلف نام آپ کے پاس ہوں، اور آپ کسی سے کل بات کر سکیں اس کلمہ کا مقام کیا، ہم کیوں لوگوں کو کلمہ توحید کی طرف بلاتے ہیں، کیوں کلمہ توحید انبیاء کی دعوت کا مرکز اور محور ہے، کیوں کلمہ توحید قرآن کا موضوع ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے واضح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم میں کلمہ توحید کو کلمۃ اللہ العلیہ کہا گیا، اور یہ اس کلمہ کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کر دیا کافروں کے کلمے کو نیچا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہونے والا ہے، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن حبر الامہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اس کلمۃ اللہ العلیہ سے مراد کلمہ توحید ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید کو دعوت الحق بھی کہا گیا، دعوت الحق کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ رات میں فرماتا ہے لہو دعوت الحق کی، برحق پکارنا صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے حق کی دعوت ہے۔ عبداللہ ابن عباس، امام قتادہ ابن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں دعوت الحق سے مراد کلمہ توحید ہے، دعوت الحق سے مراد کلمہ توحید ہے، اور یہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ بھی کہا گیا اسے، کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا نہیں تم نے دیکھا کیسے اللہ بیان کرتا ہے مثلا مثال کلمۃ طیبۃ پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت جس کی اصل اور جڑیں مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء اور اس کی جو چوٹی ہے وہ آسمان میں ہے، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں آیت کریمہ میں کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ توحید ہے۔ اسی طرح اس کو قول ثابت بھی کہا گیا ہے، کلمہ توحید کو قول ثابت بھی کہا گیا ہے، ثابت بات، ثابت رکھنے والی، کہ انسان جب یہ بات کرے، جب یہ کلمہ ادا کرے تو کبھی ڈگمگائے نہ، کبھی ڈولے نہ، آخرت کی گاڑیوں میں، قبر کے عذاب، قبر کے سوالات میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے کلمہ قول ثابت کے ساتھ۔
جس سے اللہ تعالیٰ مومنین کو دنیا آخرت میں ثابت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل ما یشاء. اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کس چیز سے؟ بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. مفسرین لکھتے ہیں یہاں قول ثابت سے مراد کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید کے ساتھ دنیا میں حسن عمل کی توفیق دیتا ہے اور اس نے خاتمہ ہوتا ہے انسان کا، اور آخری وقت میں انسان کو کلمہ توحید نصیب ہوتا ہے. فی الحیات الدنیا یعنی دنیا میں اس کا عمل کلمہ توحید کے مطابق ہوتا ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے اس کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہوتا ہے، اور قبر میں جا کر اللہ تعالیٰ اسے کلمہ توحید یعنی حق بات کہنے کی اللہ توفیق دیتا ہے. اور جو اس کلمہ توحید پر زندہ رہتا ہے، اس کلمہ توحید پہ مرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو ثابت رکھتا ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں قول ثابت سے مراد کلمہ توحید ہے، اور یہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے. کلمہ توحید کو قرآن کریم میں کلمۃ التقویٰ بھی کہا گیا ہے. کلمۃ التقویٰ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فتح میں فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ان پر اپنی سکینت کو اپنے رسول پر اور مومنوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا، انہیں لازم کیا ان کو ان پر کلمہ تقویٰ یعنی کلمہ توحید کو. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور تھے وہ اس کے زیادہ مستحق اور اس کے اہل. تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات پر ان کو قائم رکھا وہ کلمہ توحید ہے. کلمۃ التقویٰ سے مراد کلمہ توحید ہے. اسی طرح اس کلمہ توحید کو حسانہ بھی کہا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. من جاء بالحسنۃ جو کلمہ توحید لے کر آیا، من جاء بالحسنۃ جو کلمہ توحید لے کر آیا یعنی خلوص نیت سے اس نے کلمہ توحید پڑھا، اس پہ عمل کیا، فلہ خیر منہا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے. وہم من فزع یومئذ آمنون، اور یہ قیامت کو جو قیامت کی اولناکیاں ہیں، گھبراہٹ ہے، اس سے امن میں ہوں گے اس کلمہ توحید کی وجہ سے. اور یہ کلمہ توحید کی فضیلت ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس، ان کے شاگرد اکرمہ، ان کے شاگرد امام مجاہد، یہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں بالحسنہ سے مراد کلمہ توحید ہے. ساتویں چیز، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے، اور یہ عہد ہے جس کا اللہ تعالیٰ قیامت کو پاس رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مریم میں فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے قیامت کو، الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے جو ہے وہ رحمان کے ہاں کوئی عہد لیا. اور علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مفسرین کی پوری جماعت کا قول ہے یہاں عہدن سے مراد کلمہ توحید ہے. کلمہ توحید ہے یعنی اہل توحید کو شفاعت نصیب ہوگی. اہل توحید جو ہے وہ شفاعت کریں گے بھی اور شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے. اہل توحید کے علاوہ کلمہ توحید کو نہ ماننے والا کوئی بھی وہ جو ہے وہ شفاعت کا مستحق بھی نہیں ہوگا اور شفاعت کر بھی نہیں سکے گا. کلمہ توحید کو دین خالص بھی کہا گیا ہے. کلمہ توحید کو قرآن کریم میں دین خالص بھی کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا ہے. مفسرین کہتے ہیں یہاں دین خالص سے مراد کلمہ توحید ہے، کہ کلمہ توحید صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور قرآن کریم میں تقریباً 30 کے قریب اس طرح کے مقامات ہیں جن میں قرآن کریم میں کلمہ توحید کے مختلف نام لے کر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں چند ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. اس طرح کے تقریباً 26 یا 30 کے قریب قرآن کریم میں کلمہ توحید کے نام جو مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے وہ ذکر کیے گئے. اب ہم چلتے ہیں سنت کی روشنی میں کلمہ توحید کی فضیلت کیا ہے. چند ایک فضائل احادیث کی روشنی میں کلمہ توحید کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو احادیث نبویہ میں بھی مختلف اعتبار سے کلمہ توحید کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے
ارکان اسلام میں سب سے پہلا اور بنیادی رکن قرار دیا گیا۔ حدیث مشہور ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، جو ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس کو شہادت اللہ الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کی اس چیز کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور بیت اللہ اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہاں سب سے پہلا جو رکن بیان ہوا ہے اسلام کے ارکان میں سے، وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے۔ یہ ایمان کے شعبوں میں بلند ترین شعبہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، اسلام کے ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے بلند ترین شعبہ کلمہ توحید ہے، اور یہ افضل الذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی السلام نے فرمایا الایمان بضع و70 او بضع و60 شعبہ، ایمان 60 یا 70 سے زائد شعبے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ایمان کا شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے نیچے کا درجہ جو ہے شعبہ، وہ کسی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ کلمہ توحید کو ماننے والا رسول کریم علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق اور سعادت مند ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیلا، کہا گیا اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کون آپ کی شفاعت کا سعادت مند ہوگا قیامت کو؟ قال رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا احد اول منک، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، جو میں نے آپ کے اندر حدیث کے بارے میں حرص اور لالچ دیکھا ہے، مجھے پتا تھا کہ تو سب سے پہلے مجھ سے سوال کرے گا۔ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، زیادہ سعادت مند میری شفاعت کا قیامت کو من وہ شخص ہوگا، قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے خلوص نیت سے کلمہ توحید کو پڑھا، او نفسہ، یا خلوص نفس سے، یعنی دل کے اعتبار سے یا نفس کے اعتبار سے خالص ہو کر کلمہ توحید کو ادا کیا، اور میری شفاعت کا مستحق اور سعادت مند ہوگا۔ دین میں سب سے پہلے اسی کا حکم دیا جاتا ہے، جب کوئی دین میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ حضرت معاذ کو جب اللہ کے نبی نے یمن کی طرف روانہ کیا، آپ نے فرمایا فاعلم یا معاذ انک، نبی فرمایا اے معاذ جان لو تم ایک ایسی قوم کی طرف، انک تاتی قوم من اہل کتاب، تم اہل کتاب کے پاس جانے والے ہو، یعنی ان کے پاس پہلے علم ہے، جاہل نہیں ہے، وہ اہل کتاب ہیں۔ فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، انہیں سب سے پہلے کلمہ توحید کی طرف بلانا ہے، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی طرف کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ سب سے پہلا حکم ہے جو اسلام میں داخل ہونے والے کو دیا جاتا ہے، یہ فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اہل مکہ کو اکٹھا کیا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تمہیں عزت دے گا، مکان دے گا، شہرت دے گا، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، تفلحوا فلاح پانے والے ہو جاؤ گے۔ پانچویں چیز یہ خون مال اور مال کی عصمت کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے بندے کا خون مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت، کل ہم نے حدیث یہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ چھٹی چیز یہ افضل الذکر اور بہترین دعا ہے، یہ افضل الذکر سب سے بہترین ذکر اور بہترین دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن شعیب عن ابی عن جدی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور عرفہ کے دن جو بہترین دعا میں نے کی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے بہترین دعا ہے جو عرفہ کے دن کرنی چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اور اس سے پہلے تمام انبیاء نے یہی دعا کی ہے۔ نمبر 8 یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، حدیث میں ہے عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ کلمہ توحید کو جانتا ہے، یہ نہیں کہ خالی پڑھتا ہے،
بلکہ جانتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ بے شمار اللہ کے نبی کی حدیث ہیں جن میں کلمہ توحید کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انشاءاللہ کلمہ توحید کی شروط، کلمہ توحید کے متعلق دیگر جو ارکان اور مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اگلے ہمارے لیکچر میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ذکر کرنا لازم ہے۔